السلام علیکم ناظرین، آج 2 دن کے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تو اس دوران آپ کو پتہ ہے پاکستان میں خبروں کا انبار لگ جاتا ہے۔ تو آج عمران خان صاحب کے سائفر کیس اور جو خاور ملکہ اور بشریٰ بی بی کا عدت کے دوران جو نکاح کا کیس ہے اس کے بارے میں بات کروں گا، اور پھر میاں نواز شریف جو چودھری شجاعت صاحب سے ملے ہیں اس کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جو سائفر کیس ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں عمران خان کی جب اڈیالہ جیل میں پیشی ہوئی سائفر کیس کے حوالے سے، تو ادھر ان کا میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوا۔ کافی عرصے بعد وہ میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کیس میں جنرل باجوہ اور ڈانلڈ ڈو کو بطور گواہ بلاؤں گا، اور میں نے جو ہے بشریٰ بی بی کی شکل نہیں دیکھی نکاح کے پہلے۔ تو جہاں تک سائفر کیس کا تعلق ہے، تو اس میں تو جو عمران خان صاحب نے میڈیا میں انٹر ہونے کے لیے یہ لفظ میں استعمال کروں گا، بونگی ماری ہے، بلکہ بونگی پلس ماری ہے۔ تو جس طرح پہلے پنجابی فلموں میں وہ بڑکیں ہوتی تھی اور ساتھ گنڈاسا ہوتا تھا، وہ والا سین ہوا ہے۔ تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ نہ ہی وہ جنرل باجوہ کو بلا سکتے ہیں، اور نہ ڈانلڈ ڈو کو، اور نہ کسی جو امریکی سفارت خانے میں جو ان کے نمائندے ہیں ان کو کسی کو بلا سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو عدالت میں بطور ملزم پیش ہو رہے ہیں نا۔ تو وہ اگر عدالت کو استدعا کریں گے، درخواست دیں گے، تو پھر عدالت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جس کو بلائے نہ بلائے۔ لیکن اگر باجوہ صاحب کو بلایا جائے تو میرا خیال ہے کہ ان کو آنا چاہیے، کہ ان کے پاس بھی کافی زیادہ مواد ہے، ان کے پاس بھی معلومات ہیں سائفر کیس کے حوالے سے۔ تو ان کو آ کے عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر ان کا ادارہ جو فوج ان کو اجازت دے تو وہ ضرور آئیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو عمران خان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ان کو کہا، آج صحافیوں کو صرف 6 یا 7 صحافیوں کو اندر جانے کی اجازت تھی، تو میرے خیال میں تو سارے میڈیا کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ اس کیس کی بھرپور، تاکہ عوام کو آگاہی ہو سکے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے اور کیا پیش رفت ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ کیس جو ہے نا، یہ عمران خان کے لیے جو مشکلات کا باعث بن رہا ہے۔ اگر عدالت نے اجازت دے دی فرض کریں، تو پھر عمران خان کے لیے اور مشکلات ان کے گلے پڑ سکتی ہیں۔ تو عمران خان نے سائفر کیس میں جو ہوا آپ کے سامنے ہے، پہلے وہ کاغذ لہرایا، پھر سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، پھر ادھر انہوں نے ریکویسٹ کی جنرل باجوہ سے کہ آپ اس کیس کو ختم کریں، میں بات کر چکا ہوں، میری عزت کا سوال ہے، اور اس کیس کو ادھر ہی ختم کریں۔ پھر اس کیس کے بعد پھر 2 دفعہ اگر عمران خان وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سازش میں باجوہ صاحب شریک تھے، تو 2 دفعہ پھر اس کے بعد انہوں نے کیوں ملاقات کی؟ اس میں جہاں ملاقات میں انہوں نے کہا اس میں اسد عمر تھے، شیریں مزاری تھی اور پرویز خٹک، یہ تینوں چاروں گواہ ہیں اس بات کے کہ عمران خان نے ان کو کہا، کہ باجوہ کو کہا کہ اس کیس کو رفع دفع کریں، اور میں بھی آئندہ اس کا ذکر نہیں کروں گا اور آپ بھی نہ کریں۔ اور دوسرے دن پھر سائفر کا کیس اٹھا دیا گیا اور اس کو ایک ایشو بنا دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، انہوں نے بھی بیان دیا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ اس کو ہم اپنے جو سیاسی طور پر کو اٹھائیں گے، اس مسئلے کو جو ہمارے فائدے میں جائے گا۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے تحریک اعتماد بھی پیش ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کسی طرح یہ تحریک اعتماد جو ہے نا وہ اپوزیشن نہ پیش کرے۔ پھر اس سلسلے میں ان کو بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو بھی بلایا گیا ایک جگہ پہ، وہاں پہ میٹنگ ہوئی، لیکن مولانا اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ڈٹ گئے کہ ہمارا یہ آئینی احکام تو جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ ضرور پیش کریں گے۔ تو انہوں نے پیش کی، شہباز شریف کچھ حد تک مان گئے تھے، لیکن وہ دونوں نہیں مانے، تو یہ بات بھی پھر ختم ہو گئی۔ تو پھر عمران خان نے اس ایشو کو اور ہوا دی، اور جنرل باجوہ اور پھر ڈٹی ہیری اور ان کو کیا کیا لقبات دیے انہوں نے، نیوٹرل اور نیوٹرل جانور ہوتا ہے، تو یہ تو آپ کو یاد ہوگا، اتنی پرانی بات نہیں ہے۔ تو یہ سائفر کا کچھ احوال تھا جو اس کیس میں اڈیالہ میں جو انہوں نے بات کی اس حوالے سے۔ اب بات کر لیتے ہیں خاور ملکہ اور بشریٰ بی بی کا خاور ملکہ نے جو کیس دائر کیا ہوا عدالت میں، عمران خان اور بشریٰ بی بی کا جو عدت کے دوران جو نکاح ہوا ہے۔ تو اس میں اب تک 4 گواہان پیش ہو چکے ہیں۔ ایک خاور ملکہ خود ہیں، مفتی سعید ہیں، اور اون چودھری اور لطیف صاحب پیش ہوئے ہیں۔ یہ لطیف صاحب خاور ملکہ کے ذاتی ملازم ہیں، اور کافی عرصے سے ان سے 25-30 سال سے ان کے پاس کام کر رہے ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ اس دوران جو ہے عمران خان آیا کرتے تھے، بشرا بی بی سے ملا کرتے تھے، کئی دفعہ منیکا صاحب کے کہنے پر میں نے ان کو باہر نکالا، کئی دفعہ 2-2 3 گھنٹے بیٹھا کرتے تھے، اور جب آتے تھے، جب خاور منیکا ان کو پتہ ہوتا تھا کہ نہیں ہے تو تب آ کے وہ جو ہے وہ گھر آ جاتے تھے۔ کبھی ان کا اسلام آباد گھر ہے، بنی گالہ لاہور میں بھی ہے، تو یہ مختلف جگہوں پہ جایا کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے اور بھی انہوں نے کہا، لیکن وہ ابھی کہ میں جب کمرے میں جاتا تھا تو یہ دیکھتا تھا، اب وہ بات کہنے کے قابل نہیں، اور نہ ہی میں اس پہ بات کروں گا۔ تو یہ ہے کہ لیکن اس میں ایک بات ہے کہ خاور منیکا پہلے کیوں خاموش تھے؟ ان کا کیس جو ہے نا یہ تھوڑا مشکوک لگ رہے ہیں، کیونکہ پہلے یہ اگر ان کو پہلے معلوم تھا تو وہ کیوں نہیں بولے؟ ان کو اس وقت بولنا چاہیے تھا کہ ان کا گھر تباہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو پہلے یہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ اس سلسلے میں انہوں نے مکمل طور پر چپ سادھی ہوئی تھی۔ تو ابھی کیا ہوا، کیوں وہ بولے، اس بارے میں بھی یہ منیکا صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں۔ صحافیوں کو کم از کم ان سے یہ لازمی سوال کرنا چاہیے جو بھی ان سے ملے، کہ آپ کو اس وقت ہی کیوں بہتر لگا۔ شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ انٹرویو، انہوں نے یہ انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ میرے بچوں کو خطرہ تھا، میں اس لیے نہیں بولا، ان کو مجھے فون کالز آتی تھی، یہ خاص کر جو عدت کی ڈیٹ چینج کرنے کے لیے فرح گوگی کی کالیں آئیں، اس لیے میں نہیں بول سکا۔ تو اس سلسلے میں پھر وہ نہیں بولے، تو اس لیے ان کے بارے میں شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں۔ تو ان کو بھی اپنی جو ہے وہ پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے، اور اپنا صحافیوں کو بتانا چاہیے، جس میڈیا فورم پہ بھی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں کیوں خاموش رہا اور پھر خاموشی کیوں توڑی، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب گزشتہ رات چودھری شجاعت حسین کے پاس پہنچ گئے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے۔ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے یہ ہوا کہ چودھری شجاعت صاحب نے ان سے 10 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور 22 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی مانگی ہیں۔ تو اس بارے میں تو ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں 3-4 سیٹیں یا اس کی ہو جائیں گی قومی اسمبلی پہ، ان کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، اور 6-7 جو ہے صوبائی اسمبلی کے لیے۔ تو ظاہر ہے نون لیگ نے اپنے بارے میں اپنے لیے بھی سوچنا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک پارٹی ہے اور سٹینڈ کرتی ہے، اس لیے وہ اتنی سیٹیں نہیں دے گی کاف لیگ کو۔ لیکن دیکھیے نواز شریف صاحب کو اقتدار کے لیے، اقتدار کی خواہش کے لیے ان کے پاس چل کے جانا پڑا۔ جب آپ کو یاد ہوگا 1999 میں جب مشرف کا نے گورنمنٹ پہ عام قبضہ کر لیا تھا، نواز شریف کو وہ قید کر کے خود قابض ہو گئے تھے مشرف صاحب، تو اس وقت جو ہے ان دونوں برادران نے، چودھری برادران نے، پرویز الہی اور چودھری شجاعت صاحب نے اپنی ایک پارٹی بنا لی تھی کاف لیگ۔ وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکے تو انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی اور پھر وہ گورنمنٹ انجوائے کی۔ تو جب 2005 میں نواز شریف صاحب واپس آئے تو سب نے کہا ان سے بھی صلح کر لیں، آپ نے سب سے صلح کر لی ہے۔ تقریباً 100 سے زائد جو کاف لیگ کے رہنما تھے، جو نون لیگ سے کاف میں گئے تھے، ان کو انہوں نے لے لیا، لیکن یہ دو برادران اور شیخ رشید کے لیے انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی ان کو اپنی پارٹی میں نہیں لوں گا اور نہ ان کا کبھی نام لوں گا۔ لیکن پھر دیکھیں اقتدار ایک ایسا نشہ ہے، ایک ہوس ہے، جس کی خاطر وہ چل کر ابھی وہ چل کے چودھری شجاعت صاحب کے گھر چلے گئے اور ان سے گلے مل گئے اور ہاتھ ملا لیا، پرانی رنجشیں ختم کر دیں۔ تو دیکھیے ابھی اقتدار کی خاطر کیا کیا بندے کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ان کو ابھی نواز شریف کو یہ بات واضح ہوگی کہ ہم اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی وہ MQM سے ملے، مولانا فضل الرحمان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، پھر ابھی کا چودھری شجاعت سے انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے چلے گئے۔ تو ابھی ان کو کب تک کہاں کہاں جانا پڑے گا۔ ظاہر ہے لگ تو یہی رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یہ ان سے کہہ رہی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں، اس لیے وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں ابھی آگے کیا حالات بنتے ہیں، کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ ابھی ایک سہیل وڑائچ صاحب کا میں تجزیہ سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی 90% چانس ہیں کہ جو ہے کہ مسلم لیگ جیت جائے الیکشن میں، لیکن 10% یہ چانس ہیں کہ جو شہری علاقے ہیں، اگر 10% بھی یہ چانس ہے کہ اگر سارے ووٹر ان کے نکل آئے جو کہ ابھی سہمے ہوئے ہیں، جو ہے وہ خوف زدہ ہیں، ان کے ورکر جو PTI کے ہیں،
اور وہ پزل ہوئے ہوئے ہیں، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، لیکن اگر ووٹ والا وہ الیکشن والے دن اگر وہ نکل آئے تو پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ تو یہ دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے۔ تو ابھی ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ آخر میں اتنا ہی، اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال کریں اور ان کی تھوڑی بہت مدد بھی کر دیا کریں تاکہ ان کی مشکلات آسان ہو جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔